مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ یہاں یہ شرف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے بعد کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔ ہر شخص سے غلطی کا امکان موجود رہتا ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اللہ کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیقات دیتا ہے، ان غلطیوں سے وہ بچے رہتے ہیں، لیکن معصوم نہیں ہوتے۔ یہی اہل حق کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک حکم کے ساتھ کائنات کے آغاز کی کہانی جب شروع ہوئی تھی تو اسی میں دو کردار ہمارے سامنے آ گئے تھے، ایک شیطان اور دوسرے جناب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطا شیطان نے بھی بہت بڑی کی۔ اس سے کہا گیا کہ جناب آدم کو سجدہ کریں، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے سجدے سے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ یہ لفظ کہے کہ انا خیر منہ، میں جناب آدم سے بہتر ہوں۔ ابا واستکبر، انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ خطا ہو گئی، بھول گیا۔ اب جب اسے کہا گیا کہ چلو اس کو تسلیم ہی کرو، کیوں نہیں کر رہے تم سجدہ جناب آدم کو؟ تو اس نے کہا اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بہتر ہوں، میں کیوں کروں۔ اب ایک اجتہادی خلاف اولا، ایک اجتہادی خطا جناب آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ ولا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ سورہ اعراف اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں اس ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ رب خود فرماتے ہیں شیطان نے انہیں وسوسہ دیا، قسمیں اٹھا اٹھا کے یقین دلاتا رہا، اسباب بنے باقاعدہ، انہیں بار بار کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ ایک اجتہادی خطا جو اس وقت ہوئی، اور پھر اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اس کو سمجھتے بھی تھے کہ یہ اس کی تقدیر کے تقاضے ہیں، کیونکہ جناب آدم کو جنت میں بھیجا گیا ہے لیکن بنایا تو زمین کے لیے گیا ہے۔ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تب بھی کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا، بنایا ہی زمین کے لیے۔ یہ تقدیر تھی، حکمت الہی تھی، یہ سارا کچھ ہوا۔ اب جناب آدم علیہ السلام کو جو منع کیا گیا تھا تو آپ اپنے اجتہاد کے باعث آپ نے اس درخت کی طرف رغبت فرمائی، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، وہ اڑ گیا تھا، اس نے اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا میں بہتر ہوں۔ لیکن رب فرماتا ہے ان دونوں کو جب زمین پہ بھیجا تو قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر زیادتی کی، اللہ کریم ہم بھول گئے، مالک تیرے بندے ہیں، تیرے حضور عاجزی پیش کرتے ہیں، ہم نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو ضرور نقصان والوں میں ہو جائیں گے، ہمارا تو بڑا نقصان ہے۔ یہاں دیکھیے اعتراف کا کیا رنگ ہے، اور وہاں دیکھیے اپنی غلطی پر دلیل دے کر اکڑنے کا کیا مزاج ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ راندہ درگاہ ہوا، شیطان لعین ہوا، مردود بارگاہ ہوا، اور یہاں یہ انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو تمام انسانیت کا باپ بنا دیا۔ اس انسانیت میں نبی، رسول، ولی، غوث، قطب، ابدال سب شامل ہیں، انسانیت کا باپ بنا۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کی قباحتوں میں سے اور ہماری باطنی کمزوریوں میں سے اور ہماری اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے۔ عادت سی بن گئی ہے دوسروں پہ ڈال کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی، طبیعت سی بن گئی ہے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لینے کی کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ہوا تھا۔ کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے، خطائیں کر رہا ہے، اپنے صحیح رستے سے ہٹ رہا ہے، تو اس کے والدین کہتے ہیں اس کے دوست خراب کر رہے ہیں، اسے گن پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں، کیا اس کو جبرن اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ اس کو کیا یہ اتنا ہی ناسمجھ ہے کہ کوئی اسے بگاڑ رہا ہے اور یہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ صحبت بد اثر کرتی ہے، اس کا انکار نہیں،
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے، تو ہم نے اپنی جان چھڑائی۔ اپنی زندگی میں جو لوگ اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک فائدہ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ایک اپنی آنے والی نسل کے ساتھ فائدہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین کہ بیٹا یہاں میں بھول گیا تھا اور میری اس غلطی کی بنیاد پر مجھے یہ نتائج بھگتنا پڑے اور بہت ساری چیزوں پر میں بہت سارے لوگوں سے پیچھے رہ، یہ خطا نہ کرنا زندگی میں۔ لیکن وہ ہمیں اپنی تعریفیں سنانے سے فرصت ملے تو اپنی غلطیوں کی طرف جائیں۔ ہمیں آئینہ ہر روز ہمارا ہی حسن ہمیں دکھاتا رہتا ہے، اگر ہمیں کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو تب ہے نا۔ صوفیاء کرام کے سرخیل ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ سے کسی نے کہا خوش بخت انسان کون ہوتا ہے؟ تو مجدد صاحب فرمانے لگے جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ خوش بخت ہے وہ آدمی جس کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا شوق پیدا ہو، خیال آئے تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہر بات، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو میرا تجربہ یہ ہے، میں نے تعلیمی زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نہیں نہ پڑھا اپنی وجہ سے نہیں پڑھا، کہے بعد میں وہ کہ جو خاندانی مسائل بڑے تھے، مجبوریاں بڑی تھی گھر کی، کہے جو جس نے کہنا ہے کہے، پر میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جنہوں نے پڑھنا تھا نا وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے۔ وہ میں خود، ہم دوست جایا کرتے تھے، اب تو میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں، لیکن یہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں انہیں پتہ ہوگا، آدھی قیمت پر کتابیں مل جاتی تھیں اور پھر اس کو جا کے دوبارہ بیچ کے آتے تھے، وہ پھر 25% قیمت ملتی تھی اس کی اگلے سال۔ تو اس طرح سے سمٹے ہوئے خرچوں میں اور اس طرح اخراجات کی کفایت شاری میں لوگ پھٹیوں پر بیٹھ کے پڑھتے رہے، اور بہت ساری مائیں بستہ لے کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تھیں، تکیے کے غلاف میں پہنی ہوئی کتابیں، اور 3 دوستوں نے مل کے ایک چٹائی خریدنے کا پلان بنا لیا، اس پر بیٹھے ہوئے اور پھر ایک دوات کے ساتھ 3 قلم اسی دوات میں ڈبو کر وہ اپنا کام کرنے والے، اور ایک دوسرے پر احسار بھی کیا جا رہا ہے تو پین میں سیاہی بھرنے کا احسار کیا جا رہا ہے، کسی کو دی بھی جا رہی ہے تو کہا تھوڑی گاچی دے دو تاکہ میں بھی اپنی پھٹی کو صاف کر لوں۔ لیکن یہ پڑھتے پڑھتے لوگ، چھوٹی کتابوں پہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے۔ ہم یہ دیکھتے رہے کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے جو رہ گئے، ورنہ جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی توجہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ زندگی میں جو جس مقام پر بھی کھڑا ہے، وہ بھی بیٹا ہے یا والد بن چکا ہے، وہ بھی شاگرد ہے یا استاد کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، وہ ابھی طالب علم ہے یا عملی زندگی میں کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں کم از کم ناکام نہ ہو تو پیچھے جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اعتراف کرنا شروع کرے۔ ضروری نہیں اس کے پوسٹر چھپائے اور لوگوں کو بتائے، وہ اپنے آپ سے تو گفتگو کرے، اپنے رب کے حضور تو حاضر ہو کے اپنی غلطیوں کو مانے، وہ تسلیم تو کرے کہاں کہاں اس سے خطائیں رہ گئی ہیں، کہاں کہاں اس سے غلطیاں رہ گئی، کہاں کہاں وہ بھول گیا، کہاں کہاں اس نے سمجھنے میں اور اپنا شعور بلند کرنے میں دیر کر دی۔ جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا اتنی دیر تک غلطیوں کی تربیت ہو سکتی۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیچھے سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اگر آئندہ بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں گے، نقصان تو بڑھے گا، روز گھاٹے میں جائیں گے۔ ہم جب تک تسلیم نہیں کرتے، مان لو سیاستدانوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تمہیں موقع ملے تھے، تمہارے پاس وقت تھا، مانو کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ جس کا بیٹا اس کے سامنے تلخ بولتا ہے اور پھر رات کو وہ بستر میں منہ دے کے روتا ہے، وہ کیوں نہیں مان لیتا کہ اسے غلطیاں ہوئی ہیں؟ وہ ایک دفعہ اپنے بستر میں منہ دے کے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کبھی اس کے ابا جی بھی کہا کرتے تھے بیٹا میں تیری طرف سے تکلیف میں، کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ میں اسے کسی کے سپرد کر کے نا تو چچا کے ساتھ اسکول چلا جا اور میں دوستوں کے ساتھ کھانے چلا گیا، میں نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا۔ یہ کوتاہیاں ہم کب تسلیم کریں گے؟ چھوٹا آدمی ہوں اور کمزور ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کرتا ہے ادب سے عرض کروں کہ دین کے دعوے کرنے والوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، منبر و محراب کے وارثوں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مسند ارشاد پر بیٹھ کر پیری مریدی اور اچھے اسباق پڑھانے والوں تم سے خطائیں ہو گئی ہیں، تم نے قوم کو جس تعویذ گنڈے پہ لگایا تھا، تم نے قوم کو جو چیزیں خود سے سکھائی تھیں، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو ناقل ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، قرآن و سنت پڑھیں گے اور تمہیں سنا دیا کریں گے۔
ہم تو صرف ناقل ہیں، یہاں سے نقل کر کے تم تک پہنچانے والے، ہم تو تمہیں خیر بتائیں گے، اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھائیں، تم نے کیوں نہیں اس کو سمجھا؟ ہم اپنی کوتاہیاں کب قبول کریں گے؟ ساری غلطیاں سیاستدانوں کی تو نہیں ہوتی. پتا تھا ووٹر سپورٹر کو کہ یہ پہلے کس پارٹی میں تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، خدا جانے جیت کے بھی کس پارٹی میں جائے گا، پتا تھا. تو کیا یہ کوئی دھندا ہے؟ کیا یہ کاروبار ہے؟ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے زہر کھائیں اور بعد میں کہیں کہ میری انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں، تو جب کھایا تھا تو یہ تو ہوگا سارا کچھ. ہمارے کچھ دوست ہیں محبت کے ساتھ رمضان میں کچھ اپنی بساط کے مطابق جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی غریب آدمی ہے، تو بڑی معمولی سی چھوٹی سی خدمت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ 1-2 دن پہلے عصر کی نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دے کے کہا حضرت جی السلام علیکم. اور پھر غریب آدمی تو وہ بات بھی کرتا ہے تو اس کے لفظ بھی کانپتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے وہ جڑا رمضان راشن لبدا ہے پہلے نہیں لب سکتا. تو میں ان کا بازو تھام کے ان کو کونے پہ لے گیا. میں نے کہا پریشان ہے. تو ان کے آنسو بے اختیار ٹپ کے کہنے لگے منڈے دی کل 40,000 تنخواہ ہے تے 34,000 گیس دا بل آ گیا.